آج کی رات میرے لیے بہت اہم تھی۔ میں اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ ابا کے انتقال کے بعد سے ہی میں نے ہر 14ویں کی رات انتظار میں گزاری تھی، مگر وہ تمام راتیں خاموش دبے پاؤں گزر گئی تھیں۔ مگر یہ رات، مجھے لگ رہا تھا کہ آج کی رات میرے لیے بہت اہم ہے۔ کل شکنتلا میرے پاس آئی تھی۔ وہ اس نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، الٹا میری جان بچائی تھی، اور یہی بات مجھے کھٹک رہی تھی کہ اس نے روایت سے ہٹ کر ایسا کیوں کیا۔ میں تایا ابو کی ضد اور پریشانی کی وجہ سے واپس تو آ گیا تھا، مگر میرا دل بہت مضطرب تھا۔ ایک بے چینی سی تھی جو مجھے شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ اس رات تایا ابو نے عجیب قصہ نکال لیا۔ وہ بضد تھے کہ ہمیں یہ حویلی خالی کر کے مراد آباد شفٹ ہو جانا چاہیے۔ ان کا خیال تھا کہ ہم مراد آباد میں زیادہ محفوظ رہیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ زمینوں کی دیکھ بھال کے لیے خورشید چچا ہیں۔ میں کیونکہ تعلیم حاصل کر رہا ہوں، اس لیے بھی میرا یہاں رہنا بیکار ہے۔ اس زمانے میں امروہہ میں کالج نہیں تھا، اور مجھے کالج میں داخلے کے لیے ہر حال میں یہاں سے باہر جانا تھا۔ ابا مجھے دہلی یا علی گڑھ بھیجنا چاہتے تھے۔ اس خواہش کا اظہار وہ اماں سے کئی بار کر چکے تھے، اور اب جو تایا ابو نے قصہ نکالا تو میری بہنیں پھوپھی سر ہو گئیں کہ ہم کب تک یہاں اس لقودق حویلی میں خوف اور تنہائی کی زندگی گزارے۔ اماں یہ پشتینی حویلی چھوڑنے کو تیار تو نہ تھیں، مگر یہ خیال تو انہیں بھی پریشان کر رہا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ لے دے کر میں ہی رہ گیا تھا۔ چچا تایا کی محفوظ زندگی نے انہیں بھی اس پر مجبور کر دیا، اور رات کے پچھلے پہر یہ طے پا گیا کہ ہم سب تایا اور چچا کے ساتھ ہی مراد آباد چلے جائیں گے۔ میں اس فیصلے پر خوش نہیں تھا۔ کوئی اندر سے مجھے ٹھہر جانے کو کہہ رہا تھا، مگر میں اماں اور بہنوں کی پریشانی سمجھ رہا تھا، تو میں نے ان کے فیصلے کو تسلیم کر لیا، مگر ساتھ ہی ساتھ دل میں اس عہد کو بھی دہرا دیا کہ میں اس حویلی سے اپنا ناطہ کبھی نہیں توڑوں گا، اور اس اصرار کو ختم کر کے رہوں گا۔ کافی رات گئے، ہم اپنے اپنے بستروں پر پہنچے۔ مجھے اماں نے اس کمرے میں نہیں جانے دیا جہاں میں سوتا تھا، اور جہاں کل رات گنگوا مارا گیا تھا۔ انہوں نے اپنے کمرے ہی میں میرا پلنگ بھی ڈال دیا تھا۔ میں بستر پر لیٹ کر سوچوں میں ڈوب گیا۔ مجھے اس لمحے کا انتظار تھا جب چاند کا عکس کنویں میں اترتا۔ آج نامعلوم کیوں مجھے یقین سا ہوتا جا رہا تھا کہ شکنتلا مجھ تک ضرور پہنچے گی، کچھ نہ کچھ۔ آج پھر کیا ہوگا، یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اماں بستر پر لیٹتے ہی سو گئیں۔ انہوں نے ابا کے دیے ہوئے تعویذ کو میرے گلے میں ڈال دیا تھا، کالے دھاگے پر کچھ پڑھ کر اور گرہ لگا کر میری کمر میں پہنا دیا تھا، اور سوتے سوتے مجھ پر آیت الکرسی کا دم بھی کر دیا تھا۔ میں خود بھی آیت الکرسی کا ورد کر رہا تھا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ نیند نہ آنے کی وجہ صرف 14ویں رات ہی نہیں تھی، بلکہ کل رات والی سازش بھی تھی۔ یہ کوئی معمولی بات نہ تھی۔ یہ سوچ کر ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے کہ اگر مجھے اس سائے نے نہ اٹھا دیا ہوتا تو اس وقت میں کسی قبر میں لیٹا اپنا حساب دے رہا ہوتا، اور اتنی بڑی بات کو پی جانا بھی کوئی کھیل نہ تھا۔ اب مجھے ایک ہی طرف سے نہیں، دوسری طرف سے بھی خطرہ تھا۔ چچا اگر میرے خلاف اتنی بڑی سازش کر سکتے تھے تو وہ یہ کوشش دوبارہ بھی کر سکتے تھے۔ پھر تایا کا مراد آباد میں رہنے پر زور دینا مجھے کچھ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ یہ فیصلہ تو وہ ابا کے انتقال کے بعد بھی کر سکتے تھے، بلکہ اس فیصلے کا صحیح وقت وہی تھا۔ اس وقت میں اب سے 1 برس چھوٹا تھا، مگر شاید وہ لوگ منتظر تھے کہ کسی 14ویں شب کو میرا نمبر آتا ہے۔ سال بھر گزرنے کے بعد بھی میں زندہ تھا۔ شاید اسی بات نے ان لوگوں کو پریشان کر دیا تھا۔ دادی کے انتقال کے بعد بھی 6 برس تک کوئی واقعہ نہ ہوا تھا، اور اب بھی کوئی گارنٹی نہ تھی کہ میں کب ان عذاب کی بھیٹ چڑھ پاؤں۔ ابھی تو میں ان کی نظروں میں ناسمجھ بچہ تھا، کچھ برسوں بعد تو میں معاملات کی اونچ نیچ کو اچھی طرح سمجھ لیتا۔ میں جو سوچ رہا تھا ایک کتاب سی میرے سامنے کھلتی جا رہی تھی۔ سب کچھ یوں سامنے آتا جا رہا تھا جیسے کوئی اندیکھے بورڈ پر سب کچھ لکھتا جا رہا ہو۔ اچانک میں چونک اٹھا۔ مجھے آہٹ سی محسوس ہوئی تھی۔ میں بڑی آہستگی سے اٹھا۔ اسی لمحے کہیں دور پائل کی چھنک سی سنائی دی۔ میں نے کان کھڑے کر لیے۔ کچھ دیر یوں ہی پلنگ پر پاؤں لٹکائے بیٹھا رہا۔ جب کافی دیر تک کوئی آواز نہ ہوئی تو میں نے اس چھنک کو اپنا وہم سمجھ کر دوبارہ لیٹنا چاہتا ہی تھا کہ پائل کی چھنکار نے پھر مجھے چونکا دیا۔ اب آواز نسبتاً قریب سے آئی تھی اور بڑی واضح تھی۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا کہ کہیں انہوں نے یہ آواز سن نہ لی ہو، مگر وہ بے خبر سو رہی تھیں۔ میں دبے پاؤں کمرے سے باہر نکل آیا۔ باہر غضب کا سناٹا تھا۔ بہت دور برآمدے میں لگا بلب جل رہا تھا، مگر اس کی روشنی بہت کم تھی۔ چاند کی روشنی ترچھی ہو کر صرف سامنے والی اونچی دیوار پر پڑ رہی تھی، اور سارے صحن میں حویلی کی اونچی اونچی دیواروں کا سایہ اندھیرا بن کر پھیلا ہوا تھا۔ میں وہیں دروازے کے پاس کھڑا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ گھڑی میری کلائی پر نہ تھی کہ وقت کا اندازہ کرتا، مگر میرا خیال تھا کہ اب صبح ہونے میں زیادہ دیر نہ تھی۔ پائل کی چھنکار پھر کہیں کھو گئی تھی۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ چھنک میرا وہم تھی۔ پہلے میں نے سوچا کہ پوری حویلی کا ایک چکر لگا لوں، مگر جانے کیا سوچ کر رک گیا۔
میں پلٹ کر کمرے میں داخل ہونے ہی والا تھا کہ ہوا کی سرسراہٹ کے ساتھ دبی دبی سسکیوں کی آواز میرے پیروں سے لپٹ گئی اور میں وہیں جم کر رہ گیا۔ میرا خیال تھا کہ یہ آواز بھی پائل کی چھنک کی طرح معدوم ہو جائے گی، مگر ایسا نہ ہوا، بلکہ سسکیاں تباتر سے سنائی دینے لگی۔ سسکیوں کی آواز کسی لڑکی کی تھی اور بڑے برآمدے کے پاس سے آ رہی تھی۔ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ہم جس حصے میں قیام پذیر تھے وہ بڑے برآمدے سے کافی فاصلے پر تھا۔ درمیان میں صحن تھا، پھر 7 کمرے تھے۔ ان کمروں کے درمیان میں کھلی راہداری سی تھی جس کا ایک دروازہ ہمارے حصے کے صحن کے بالکل سامنے تھا اور دوسرا حصہ دوسری طرف بڑے برآمدے میں تھا۔ یہ احساس ہوتے ہی کہ یہ آواز برآمدے سے آ رہی ہے، میں صحن عبور کر کے اس راہداری کی طرف بڑھ گیا۔ راہداری میں داخل ہوتے ہی مجھے غیر فطری سی ٹھنڈک کا احساس ہوا، یوں جیسے میں کسی سرد خانے سے گزر رہا ہوں۔ ٹھنڈی یک ہوا میرے بدن میں سوئیاں سی چپکنے لگی۔ مجھے شدید حیرت ہوئی کیونکہ نہ تو یہ سردی کا موسم تھا اور نہ ہی کل رات میں نے اس راہداری میں ایسی ٹھنڈک محسوس کی تھی جب میں یہاں سے وہاں تک ہزاروں چکر لگا رہا تھا۔ گھر کے سبھی لوگ یہی راہداری عبور کر کے اس حصے میں آئے تھے۔ اسی حصے میں ہم نے گنگوا کی لاش لا کر اس چبوترے پر رکھی تھی۔ میں نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ سسکیوں کی آواز اب بھی آ رہی تھی، اب مجھے دور تک صاف دکھائی دے رہا تھا۔ کچھ یوں کہ اب میری آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کی عادی ہو گئی تھیں، اور کچھ یوں بھی کہ برآمدے میں لٹکا بلب روشن تھا۔ اس کے محدود حصے میں منجمد روشنی کا کچھ ہلکا پھلکا سا عکس اس چبوترے تک پہنچ رہا تھا۔ میں برآمدے تک پہنچا تو مبہوت ہو کر رہ گیا۔ مجھ سے تقریباً 50-60 قدم کے فاصلے پر کوئی سفید کپڑے میں لپٹا برگد کے بڑے پیڑ کے سائے میں بیٹھا تھا۔ قریب ہی چتا تیار تھی۔ لکڑیاں بالکل ایسے انداز میں رکھی تھیں جیسے کسی کی چتا تیار کی گئی ہو۔ پیڑ کے سائے میں بیٹھا وہ سایہ سسکیاں لے کر رو رہا تھا۔ میرے قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے تھے۔ میں کوشش کے باوجود آگے نہیں بڑھ پا رہا تھا۔ میرے بدن سے ٹھنڈے ٹھنڈے پسینے پھوٹ رہے تھے۔ پسینے کی بہتی دھاروں کو میں بدن پر رینگتا محسوس کر رہا تھا۔ سسکیاں ہوا کے دوش پر تیر رہی تھیں، کبھی تیز اور کبھی ہلکی، کبھی پاس اور کبھی دور ہوتی یہ سسکیاں بڑی کرب انگیز تھیں۔ پھر میں نے وہاں ایک اور سایہ دیکھا۔ ابھی میں یہ سب دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ اچانک پیچھے سے تایا ابو کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ مجھے کو پکار رہے تھے۔ میں تیزی سے پلٹا، وہ ہاتھ میں ٹارچ لیے اسی جانب آ رہے تھے۔ ان کے پیچھے اماں تھیں۔ میں نے گھبرا کر پھر برگد کے پیڑ کی طرف دیکھا، اب وہاں کچھ بھی نہ تھا، البتہ پائل کی ہلکی چھنکار مجھے اب بھی سنائی دے رہی تھی۔ میں تیز قدموں سے چلتا ہوا تایا ابو کے قریب پہنچ گیا۔ ان تک پہنچنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ واپس آتے ہوئے راہداری میں وہ ٹھنڈک نہیں تھی جو میں نے جاتے ہوئے برآمدے کی طرف محسوس کی تھی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ میرا تو دم ہی نکل گیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اماں مجھ سے لپٹ گئی۔ پتہ نہیں تمہارے اندر عقل کیوں نہیں ہے، تایا بگڑ کر بولی، چلو ادھر۔ ہم اماں کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ بھابھی دلہن، اس لڑکے کو سنبھال کر رکھیے۔ قبرستان میں بھی اوندھا ہو رہا تھا، بیٹا جی کا دل نہیں چاہ رہا تھا واپس آنے کا۔ اتنا کچھ ہو چکا اور ڈر خوف نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے اس میں۔ وہ اب بھی غصے میں بولے جا رہے تھے۔ بھائی صاحب، میں نے آپ کو خوامخواہ پریشان کیا، وہ تو میں نماز کے لیے اٹھی تو دیکھا کہ یہ بستر پر نہیں ہے۔ اماں نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا اور مجھے اپنے کمرے کی طرف دھکیلتے ہوئے بولی، زیادہ رستم بننے کی ضرورت نہیں ہے وقار، ہمارے پاس کھونے کے لیے اب کچھ نہیں رہا۔ میں خاموشی سے کمرے میں داخل ہو گیا۔ مجھے آج ان لوگوں کی مداخلت کا بے حد افسوس تھا۔ تایا بڑبڑاتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ اماں کچھ دیر بعد وضو کر کے اندر آئیں۔ مجھے وضو کرنے کا حکم دے کر وہ جائے نماز بچھانے لگی۔ میں چپ چاپ باہر آ گیا۔ کمروں کے بائیں جانب باورچی خانہ تھا، اس کے باہر ہی ٹنکی رکھی ہوئی تھی۔ میں وہاں رکھی پیڑھی پر بیٹھ گیا اور وضو کرنے کے لیے قمیص کی آستینیں اوپر کرنے لگا۔ عین اسی لمحے میری نگاہ اس راہداری کی طرف اٹھ گئی۔ میرا جی چاہا کہ میں پھر اسی جگہ جا کر دیکھوں، مگر اماں کے ڈر کی وجہ سے اپنا ارادہ ترک کر دیا اور وضو کرنے لگا۔ کمرے میں داخل ہوا تو اماں نماز پڑھ چکی تھی۔ میں نیت باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ نماز سے فارغ ہوا تو اماں دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ وہ مجھے بڑی عجیب نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں۔ میں وہیں ان کے قریب بیٹھ گیا۔ وقار الحسن، تم وہاں کیوں گئے تھے؟ وہ اماں، میں جھوٹ نہ بولنا وقار، میں کم از کم اپنی اولاد کے چہرے کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتی ہوں کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے یا سچ۔ تم نے کل بھی مجھ سے جھوٹ بولا تھا، میں اس وقت سب کچھ سچ سچ سننا چاہتی ہوں۔ میں حیرت سے اماں کو دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ میرا سچ انہیں کتنی پریشانیوں میں مبتلا کر دے گا۔ پھر بھی وہ مصر تھیں کہ میں سچ سچ انہیں سب کچھ بتا دوں۔ کچھ دیر سوچتا رہا، مگر یہ باتیں تو خود میرے سینے کا بھی بوجھ بنی ہوئی تھی۔ مجھے کسی نہ کسی سے تو یہ سب کچھ کہنا ہی تھا۔ پھر میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے اماں سے کچھ نہیں چھپانا۔ وہ نہ صرف میری مدد کر سکتی تھی بلکہ مجھے بہتر مشورہ بھی دے سکتی تھی۔ تب میں نے دھیمی آواز میں انہیں سب کچھ بتا دیا۔ چھوٹے چچا کی سازش کے بارے میں سن کر میری توقع کے عین مطابق ان کا رنگ فخ ہو گیا۔ انہیں امید نہیں تھی کہ جس کو انہوں نے بچوں کی طرح پالا ہے وہ ان کے خلاف ایسی خوفناک سازش بھی کروا سکتا ہے۔
انہیں میری بات کا یقین نہیں آ رہا تھا، مگر گنگوا کے پاس سے ملنے والی رسی اور شیشی نے انہیں یقین کرنے پر مجبور کر دیا تھا، ورنہ اس کا ان دونوں چیزوں کے ساتھ میرے کمرے میں موجود ہونا کوئی جواز نہیں رکھتا تھا۔ مگر وقار الحسن، وہ کون تھا جس نے تمہیں جگایا؟ اور وہ کوئی لڑکی تھی اماں، اور آج ابھی کچھ دیر پہلے میں نے چبوترے پر جس لڑکی کے سائے کو دیکھا تھا وہ وہی تھی۔ پھر میں نے وہ سب کچھ بھی بیان کر دیا جو دیکھا تھا۔ اب ایسی صورت میں ہمارا مراد آباد جانا مناسب ہے کہ نہیں؟ ماں نے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو وہاں کوئی خطرہ نہیں۔ خطرہ صرف مجھے ہے، اور میں وہاں نہیں رہوں گا۔ مجھے فی الحال تعلیم حاصل کرنا ہے، میں علی گڑھ جانا چاہتا ہوں، وہیں ہاسٹل میں رہوں گا۔ مگر اماں، اس طرح ہم اس معاملے پر دھیان کیسے دے سکیں گے؟ اس بے چین روح کا سکون کیسے تلاش کریں گے؟ میں نہیں جانتی کہ اب کیا ہو سکتا ہے۔ اب تو سوامی جی بھی زندہ نہ ہوں گے۔ اگر ہو سکے تو تم جے پور چلے جاؤ۔ جے پور میں شکنتلا کے کچھ خاندان والے رہتے ہیں۔ سوامی جی اکثر اپنے پوتے پوتیوں کے پاس جے پور جایا کرتے تھے، شاید تمہیں وہاں سے کوئی ایسی بات معلوم ہو سکے۔ بات دل کو لگتی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں جے پور جاؤں گا، لیکن فی الوقت ایسا کرنا ممکن نہ تھا۔ میں نے اماں کو مطمئن کر دیا تھا کہ مجھے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس لیے وہ میری جانب سے قطعی پریشان نہ ہو۔ اس سائے کے مجھے جگانے اور بچانے کی بات سن کر تو اماں کو بھی اطمینان ہو گیا تھا۔ ہم نے اس رات بہت سی باتیں طے کی، یہ فیصلہ کر لیا کہ اماں، بہنوں اور پھپھی کو لے کر مراد آباد چلی جائیں۔ میں علی گڑھ جا کر یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہتا تھا۔ حویلی کو بند کرنے کا فیصلہ کر لیا، مگر میں نے اماں سے سختی سے کہہ دیا کہ اس حویلی کو بیچنے کی بات نہ کریں اور نہ ایسی کوئی بات مانیں۔ مجھے یقین تھا کہ دونوں چچا اور تایا اماں کو مجبور کر سکتے تھے کہ حویلی کو بیچ دیا جائے۔ اگلے دن صبح ہی سے مراد آباد جانے کی تیاریاں ہونے لگیں۔ اماں نے ضروری سامان باندھ لیا۔ میں نے اماں کو اتنی رقم دے دی کہ اگر وہ چاہیں تو مراد آباد میں کوئی مکان کرائے پر لے سکے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اماں چچا یا تایا کے گھر جا کر رہیں۔ میری دونوں چچیاں بد اخلاق اور بدطینت عورتیں تھیں۔ اماں نے میری بات مان لی تھی، انہیں آج ہی مراد آباد کے لیے روانہ ہونا تھا۔ وہ مجھے ساتھ لے جانا چاہتی تھیں، مگر میں نے جانے سے انکار کر دیا۔ اماں یہ سن کر بہت پریشان ہو گئیں کہ میں آج رات حویلی میں بالکل تنہا رہوں گا۔ میں نے انہیں بتا دیا تھا کہ میں اگلے روز علی گڑھ روانہ ہو جاؤں گا۔ چچا تایا بھی میرے یہاں ٹھہرنے کے حق میں نہ تھے، بلکہ چاہتے تھے کہ میں بھی اسی وقت علی گڑھ چلا جاؤں۔ مجھے ان سے جھوٹ بولنا پڑا کہ میں آج رات حویلی میں نہیں رہوں گا، بلکہ اپنے دوست شرف الدین رضوی کے گھر رات گزاروں گا۔ بہرحال دوپہر تک وہ لوگ روانہ ہو گئے۔ اماں نے بے پناہ نصیحتیں کی، تعویذ کا خیال رکھنے کو کہا، نماز روزے کی پابندی پہ زور دیا۔ بہنیں میرے رکنے پر آبدیدہ تھیں۔ پھوپھی بار بار مجھے پیار کر رہی تھی، ان کی عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی۔ میں خود کو بڑا افسردہ محسوس کر رہا تھا۔ یہ زندگی میں پہلا موقع تھا کہ میں گھر والوں سے جدا ہو رہا تھا۔ میں انہیں چھوڑنے اسٹیشن تک گیا۔ ان لوگوں کے چلے جانے کے بعد میں نے کچھ گھبراہٹ محسوس کی۔ میں سیدھا شرف الدین کے گھر پہنچ گیا۔ صرف وہی جانتا تھا کہ میں مراد آباد کیوں نہیں گیا۔ اسے ان باتوں کا یقین نہیں تھا جو ہمارے خاندان کے بارے میں مشہور تھی۔ یہ اتفاق تھا کہ ابا کی موت کے وقت وہ دہلی گیا ہوا تھا، اور 3 روز پہلے جب گنگوا مارا گیا اس وقت وہ زمینوں پر تھا۔ کل ہی واپس آیا تھا اور اب تک میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اسے ان باتوں پر کبھی یقین نہیں رہا تھا، اور نہ ہی میں نے کبھی اسے قائل کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اب مجھے اس کی ضرورت تھی، کیونکہ کھیل اب میرے ساتھ شروع ہو گیا تھا۔ میں یہاں تنہا تھا اور کسی مددگار کی ضرورت محسوس کر رہا تھا۔ میں اس کے گھر گیا تو وہ موجود تھا۔ مجھے دیکھتے ہی چہک اٹھا، وقار، سنا ہے تمہاری طلسمی حویلی میں پھر کوئی واقعہ ہو گیا؟ تب میں نے اسے گنگوا کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ بس تو سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا، چٹکی بجاتے ہوئے بولا۔ یہ سارا چکر جائیداد کا چلایا ہوا ہے۔ تمہارے دادا جی سے یہ چکر چل رہا ہے، اور اب تم آخری آدمی ہو۔ گویا کہا جا سکتا ہے کہ جائیداد کی خاطر ہی سارے ڈرامے کھیلے گئے، بالکل اسی طرح جس طرح تمہارے ساتھ کھیلا جانا تھا۔ یار میری مانو تو جائیداد کا بंٹوارا کر دو، سارا طلسم ختم ہو جائے گا۔ میں تمہاری بات مان لیتا اشرف الدین، اگر میں نے خود اپنی آنکھوں سے وہ سایہ نہ دیکھا ہوتا، اس کی سسکیاں نہ سنی ہوتی۔ وہ سایہ پہلی بار میں نے ابا کی موت کے وقت دیکھا تھا، مگر بہت مبہم سا، دور سے، لیکن کل رات اور گنگوا کے قتل والی رات میں نے اسے بہت قریب سے دیکھا ہے۔ میں نے خلاؤں میں دیکھتے ہوئے کہا، اچھا یہ بتاؤ تم نے اسے کتنے قریب سے دیکھا تھا؟ اسے چھوا تھا؟ اس کے خد و خال دیکھے تھے؟ وہ کئی سوال ایک ساتھ کر گیا۔ نہیں، وہ قریب تو تھی، مگر پتہ نہیں روشنی ہونے کے باوجود میں اس کے خد و خال نہ دیکھ سکا، اور وہ اتنے قریب نہ تھی کہ میں اسے چھو سکتا۔ پھر میں اسے چھو بھی کیسے سکتا تھا؟ وہ کوئی انسان تو نہیں، روح ہے اشرف الدین، میں چاہوں بھی تو اسے نہیں چھو سکتا۔ باولے ہو تم بھیا جی، سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے۔
اور پھر انسان جیسا شاطر یہاں کوئی جن بھی نہیں ہو سکتا۔ میرا خیال ہے تم میری بات مان کر دیکھو، جائیداد کے بٹوارے کے فوراً بعد سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس نے پھر میرا مذاق اڑایا۔ میں بہت پریشان تھا، اس پر اس کی باتیں مجھے الجھا رہی تھیں۔ اس کی بات مان لینے کا تو کوئی جواز ہی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے کہ چچا نے ان واقعات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تھی، مگر اس بنا پر میں خود کو نہیں جھٹلا سکتا تھا۔ شرف الدین، تم صرف اتنا بتاؤ کہ تم میرا ساتھ دو گے یا نہیں؟ یعنی تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ دیکھو یار، میں حساب کے مضمون میں ہمیشہ فیل ہوتا رہا ہوں۔ جائیداد کے چکر میں حساب کتاب کی ضرورت پڑے گی اور یہ میرے بس کی بات نہیں۔ میں برابر حصے نہیں کر پاؤں گا، اور پھر تمہاری طرح وہ لوگ میری جان کے پیچھے بھی پڑ سکتے ہیں۔ اس نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ میں جھنجھلا کر وہاں سے اٹھ آیا۔ وہ مجھے پکارتا ہی رہ گیا، مگر میں نے پلٹ کر نہ دیکھا۔ وہ نہ میری سنجیدگی کو محسوس کر رہا تھا اور نہ معاملے کی سنگینی کو۔ اس بات نے مجھے سخت مشتعل کر دیا تھا اور میں نے اس سے مدد لینے کا ارادہ ہی ملتوی کر دیا۔ میں موت سے نہیں ڈرتا تھا۔ میری موت جس طرح آنا تھی وہ تو آسمانوں میں لکھا جا چکا تھا، مگر پھر بھی میں ابھی مرنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن میں خلوص نیت سے چاہتا تھا کہ میں اس معاملے کو حل کر سکوں۔ وہ واقعی کوئی روح ہے اور بے چین ہے تو میں اسے سکون پہنچا دوں۔ میں دادا جی کی گئی ساری صفائیوں کا حساب تو نہیں دے سکتا تھا، مگر جس قدر ممکن تھا میں کرنے کو تیار تھا۔ میں سوچتا ہوا حویلی تک پہنچ گیا۔ پوری حویلی سنسان تھی۔ میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو میرے ہاتھ لرز رہے تھے۔ میں کچھ خوف محسوس کر رہا تھا۔ آج جہاں میرے ہی قدموں کی چاپ میرا پیچھا کرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ہوا کی سرسراہٹ ہوتی تو یوں لگتا جیسے میرے قریب 20 سانپ سرسرا رہے ہوں۔ میں نے پچھلے حصے میں جانے کی ہمت نہیں کی اور چپ چاپ اماں والے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ میں رات بھر کا جاگا ہوا تھا، پھر ذہنی تھکن جسمانی تھکن سے بڑھ کر تھی۔ لیٹے لیٹے میں جانے کب سو گیا۔ اچانک ہی کسی لمحے میری آنکھ کھل گئی۔ یوں لگا جیسے مجھے اٹھایا گیا ہو، جیسے کوئی خاص بات ہوئی ہے جس کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی ہے۔ کمرے میں اندھیرا تھا جس کا احساس مجھے چند لمحوں بعد ہوا، کیونکہ آنکھ کھلتے ہی میں آنکھ کھلنے کا سبب سوچنے لگا تھا۔ اندھیرے کا احساس ہوتے ہی میں تیزی سے اٹھ بیٹھا۔ میں نے آنکھیں پھاڑ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ باہر بڑی ہی مدھم روشنی تھی، جس کی وجہ سے مجھے دروازے کا خلا کچھ دھندلا سا نظر آ رہا تھا۔ میں اسی مدھم روشنی پر نگاہ جمائے اٹھا اور دیوار پر سوئچ تلاش کرنے لگا۔ بجلی آئے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا اور ابھی ہم نے چند ہی کمروں میں فٹنگ کروائی تھی۔ کچھ دیر میں مجھے سوئچ مل گیا۔ میں نے جو ہی بٹن دبایا کسی آواز سے چونک اٹھا۔ روشنی کے ساتھ ہی میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کوئی مین گیٹ پر لگا پیتل کا کنڈا بجا رہا تھا۔ سونے کی وجہ سے مجھے وقت کا اندازہ نہ ہو سکا اور گھڑیال صرف میرے کمرے میں تھا۔ بہرحال مجھے صرف اتنا احساس تھا کہ رات کافی گہری ہو چکی ہے۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ میں زیر لب بڑبڑایا۔ پھر میں نے آتشدان کے اوپر رکھی لالٹین اٹھائی، اسے جلایا اور لالٹین لے کر کمرے سے باہر آ گیا۔ باہر گھپ اندھیرا تھا۔ اماں تو مغرب کے وقتی طاقوں میں رکھے دیے جلا دیا کرتی تھی۔ اس وقت صحن میں کافی روشنی ہو جایا کرتی تھی۔ کنڈے کی کھٹکھٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ لالٹین کے ہلنے سے سائے ہلتے اور میرے قدموں سے الجھتے تو میرا دل دھڑ دھڑ کرنے لگتا۔ میرے قدموں کی چاپ سے ساری حویلی میں گونج رہی تھی۔ کمرے سے باہر گیٹ تک کا فاصلہ طے کرنے میں میرے پسینے چھوٹ چکے تھے۔ میں نے اتنی دیر میں طے کر لیا تھا کہ میں آج رات یہاں نہیں گزاروں گا۔ شرف الدین کے گھر نہ گیا تو چچا مطلوب کے بیٹے کے پاس چلا جاؤں گا۔ وہاں تک جاتے جاتے میری پنڈلیوں میں درد ہو گیا، اس لیے کہ میرا جی چاہ رہا تھا کہ بھاگ پڑوں، اور میں خود پر قابو پائے ہوئے تھا۔ مین گیٹ کے قریب پہنچا تو دور تک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اب کوئی آواز، کوئی دستک نہ تھی۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ میرا وہم ہوگا، پھر یاد آیا کہ جب میں گیٹ کی طرف آ رہا تھا اس وقت بھی کنڈا بجایا جا رہا تھا۔ کون ہے؟ میں نے پکار کر پوچھا۔ میری آواز در و دیوار سے ٹکرا کر واپس آئی تو میں خود ہی اپنی آواز سے ڈر گیا اور گھبرا کر گیٹ کھول دیا۔ سامنے ہی مجھ سے 10 قدم کے فاصلے پر کوئی جا رہا تھا جو میری آواز سن کر رک گیا، پلٹا اور پھر آہستہ قدموں سے میری جانب آنے لگا۔ باہر بھی اندھیرا تھا، پھر بھی میں نے دیکھ لیا کہ وہ کوئی آدمی تھا۔ کون؟ میں بولا تو زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے انتظار کیجیے کہانی کے اگلے حصے کا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کو ہماری یہ نئی کہانی کیسی لگی۔